حاضرین جمعہ اور پردہ نشین، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اس کائنات کو بنایا اور اس میں بسنے والی سارے انسانوں کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلامتی نازل ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، دنیا میں جتنی بھی قوموں کو ہم نے عذاب دے کے ہلاک کیا وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کتنے لوگ ایسے ہیں جسے ہم نے تیز و تند ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ایک بہت بڑی چیخ بھیجی جس کی وجہ سے پوری قوم برباد ہو گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کتنی قومیں ایسی ہیں جسے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے زمین میں دھسا کے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کتنی لوگ ایسے ہیں جسے ہم نے پانی میں ڈبو کے ہلاک کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ انسان خود ہے گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرات، ہمیں معلوم ہے انسانوں کی نیکی کی جزا اللہ تبارک و تعالی آخرت میں دینے والا ہے، گناہوں کی سزا اللہ آخرت میں دینے والا ہے۔ لیکن جب انسان کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، گناہوں میں انسان آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ آخرت سے پہلے اسی دنیا میں عذابات بھیج کے انسانوں کو سدھارنا چاہتا ہے۔ اے انسانوں، یہ میرے چھوٹے چھوٹے عذابات، کہیں طوفان کی شکل میں، کہیں سونامی کی شکل میں، کہیں زلزلے کی شکل میں، یہ عذابات جو آتے ہیں تمہارے لیے رحمت ہے۔ کسی علاقے میں آئے ہیں، تمہارے علاقے میں نہیں آئے تو سدھر جاؤ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم چھوٹے چھوٹے عذابات کے ذریعے سے تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں کہ انسانوں، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتا ہوں، سدھر جاؤ۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، شاید کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے جس کی وجہ سے تم پلٹ جاؤ۔ کہیں علاقے میں زلزلے آئے ہیں، اس سے یہ بات تو یہ نہیں ہے کہ تم امن میں ہو سکتا ہے وہ عذاب سیکنڈوں میں جو ہے تمہارے پاس پہنچ جائے۔ وہاں آنے کا مطلب یہ انہیں موقع نہیں ملا سدھرنے کا، تمہیں تو ملا ہے، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، نمازی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، ورنہ تو جو ہے وہ عذابات جو دنیا میں ہو رہے ہیں یہیں پر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بتایا ہے کہ اللہ کا جو بھی عذاب آتا ہے اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اچھے برے دونوں پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں سے ایک نے کہا اللہ کے نبی اچھے لوگوں کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو غلطی نہیں کیے ہیں، کوئی نمازی ہے، متقی ہے، اللہ والا، ان پہ بھی کیسے عذاب آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب میجورٹی معاشرے میں بے حیائی اور عریانیت گناہوں میں زیادہ لوگ ملوث ہوں اور نیک لوگ انہیں روکنے کا کام نہ کرے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ نیک لوگ بھی اس عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق انہیں اٹھانے والا ہے۔ تو وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ کسی قوم کو ہلاک کرتا ہی نہیں جب تک وہاں کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ گناہ کو دیکھے، آپ کے اندر تڑپ ہونا چاہیے کہ گناہ کو روکو۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پہلے تم خود مسلمان بنو، پہلے خود نمازی بنو، پہلے توحید پرست بنو، پھر دوسروں کو روکو۔ تو اس طریقے سے تعلیم دی گئی کہ اللہ کا جو عذاب آتا ہے، یہ جو عذاب ہے، چھوٹے چھوٹے عذابات، یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، قرآن نے کہا
جو بھی تمہیں عذاب آتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے انسان کو سمجھ جانا چاہیے گناہ کسے کہتے ہیں۔ گناہ دنیا کے ہر قوم سے آپ دیکھیے، شراب پینا دنیا کا ہر مذہب اسے گناہ سمجھتا ہے، زنا دنیا کا ہر مذہب اسے گناہ سمجھتا ہے، چوری دنیا کا ہر مذہب اسے گناہ سمجھتا ہے۔ اسلام کے نزدیک گناہ کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے نزدیک گناہ کا تصور کیا ہے میرے بھائی؟ سمجھ جاؤ اور گناہ کے معنی کو سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی گناہ کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں، مجھے بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکریت ان یطلع علیہ الناس، کہا کہ اے میرے صحابی گناہ اسے کہتے ہیں جو تم کر رہے ہو تو تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، کہیں لوگ مجھے دیکھ لیں گے تو میرا کیا حشر ہوگا، اسی کا نام گناہ ہے۔ مثلا آپ ٹیچر ہیں، کسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں، پڑھانے کے وقت میں آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے دل میں ڈر لگا ہوا ہے کہیں اسکول کا ذمہ دار تو مجھے نہ دیکھ لے۔ شریعت نے کہا پڑھانے کے وقت میں تم نے جو خاموش بیٹھا ہے اس وقت میں تمہارے دل میں ڈر آتا ہے کہ ذمہ دار تو نہ دیکھ لے، شریعت نے کہا اسی کا نام گناہ ہے۔ اور ایک مثال، آپ کسی دکان کو گئے، آپ کے ہاتھ میں 10 نوٹ ہیں، اس میں سے ایک نوٹ پھٹی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس نوٹ کو کیسے بھی چلائیں، اور 10 نوٹوں کے درمیان آپ نے اس نوٹ کو رکھ دیا، آپ جا کے جو ہے دکاندار کو دے رہے ہیں۔ دکاندار جب وہ 10 نوٹوں کو گنتا ہے تو تمہارے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ کہیں دکاندار کی نظر اس نوٹ پہ نہ پڑ جائے جو پھٹی ہوئی ہے، جب وہ گنتے وقت تمہارے دل کی جو کیفیت ہے، شریعت نے کہا وہی گناہ ہے۔ تمہارے دل میں جو کھٹک پیدا کرے اسی کا نام گناہ ہے۔ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے بارے میں واضح تصور ہمیں دیا کہ تمہارے دل میں کھٹک جو پیدا کرے اسی کا نام گناہ ہے۔ اب سوچو تو صحیح کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں صبح سے شام تک، وہ کتنے بڑے گناہ ہیں ہم خود جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا مثال دی؟ کہا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا، بلیک ڈاٹ پڑتا ہے اس کے دل پر، اگر وہ توبہ کرے تو وہیں پر وہ جو ہے سیاہ نقطہ دھل دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتے جا رہا ہے، کہا کہ اس کے دل کو اللہ سیاہ کرتا ہے، سیاہ کرتا ہے، سیاہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، اے لوگوں یہ تمہارے دل ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ سارے دل جو ہے زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ جیسے لوہے کو زنگ پکڑتا ہے ویسے انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ پکڑتا ہے۔ اس زنگ کو دور کرنا ہے توبہ کے ذریعے سے، اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا جو بندہ ایک گناہ کرتا ہے سمجھتا ہے کہ جو ہے میں تو ایک ہی گناہ کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی مثال دے کے سمجھائی۔ لوگ جنگل کی طرف نکل گئے ہیں، اب جو ہے کھانا پکانا ہے، اب کھانے پکانے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہے، آگ لگانے کے لیے۔ جنگل میں ہر آدمی پھیلا ہوا ہے، کہا کہ ہر آدمی ایک ایک لکڑی چن کے لائے۔ 15 آدمی ہے، 15 لکڑی چن کے لائے ہیں، تو ایک کھانے کا دیگ پک گیا 15 لکڑی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں تمہارے گناہوں کی مثال بھی ویسے ہی ہے، تم اگر ایک گناہ کرو گے دوسرا گناہ کرو گے وہ جمع ہوتی جائیں گی، جب وہ زیادہ ہو جائیں گی جو تمہارے ہلاکت کا ذریعہ بن جائیں گی، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بن جائیں گی۔ تو ایک مومن گناہ کو کیسے دیکھتا ہے؟
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. کہا کہ ایک مومن چوری کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے ایسے سوچتا ہے کہ پہاڑ کا چٹان ہے جو میرے سر پہ گرنے والا ہے. وہ یہ سوچتا ہے میں چوری کر رہا ہوں, بے حیائی کا کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوں, توبے کا موقع نہ ملے, اسی وقت میں آن کی آن جو ہے تمہاری موت آ جائے تو کیا حشر ہوگا ہمارا. مومن سوچتا ہے توبے کا موقع اللہ نہ دے مجھے, اسی حالت میں جو بے حیائی گناہ کا کام کر رہے اسی وقت میں موت آ جائے تو گناہ سے بچ جاتا ہے. ایک کافر, ایک منافق, ایک نافرمان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے گناہ کرتا ہے, وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَاكَ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى عَنِفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے, جیسے وہ کیر کے بغیر سے ہٹاتا ہے اسے کیر کے بغیر گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے, وہی چیز اس کے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. حضرات, میرے بھائیوں, میری بہنوں, اور سے سنیے, گناہ جو انسان کرتا ہے اللہ ہماری زندگیوں سے سکون نکال لیتا ہے, ظالم بادشاہوں کو ہمیں مسلط کرتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حجاج بن یوسف کون ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ظلم کی پیشن گوئی اپنے زمانے میں کی. کہا یکون فی ثقیف کذاب و مبیر, کہا کہ قبیل ثقیف میں ایک جھوٹا شخص پیدا ہونے والا ہے اور ایک خون ریز سفاک ایک ظالم پیدا ہونے والا ہے. شارحین حدیث نے بیان کیا ہے, شارحین حدیث نے بیان کیا کذاب سے مراد مختار بن نبی عبید الثقفی ہے, ایک جھوٹا انسان پیدا ہونے والا ہے, اور خون ریز انسان, ظالم انسان سے مراد یوسف بن حجاج مراد ہے, جو اپنے دور میں اس نے ایک نہیں, دو نہیں, ہزار نہیں, لاکھوں کے لوگوں کو اس نے قتل کیا, کئی بڑے بڑے صحابہ کو اس نے قتل کیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے بڑے لوگوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے, کہا کہ امام محترم ایک بار اس ظالم کے خلاف ہاتھ اٹھا کے بددعا کر دو نا, یہ ظالم کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا, اے لوگوں کان کھول کے سن لو, یہ حجاج آیا نہیں, لایا گیا ہے. یہ حجاج کو اللہ نے بھیجا ہے اس لیے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ما جاء الحجاج الا بذنوبنا, یہ حجاج جو دنیا میں آ کے ظلم کر رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. گناہوں سے بچ جاؤ, توبہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظلم سے تمہیں محفوظ رکھے گا. سوچنے کا انداز ہے میرے بھائی, سوچنے کا انداز ہے. آج امت مسلمہ گناہوں میں کیسے ملوث ہے, کیسی غفلت میں ڈوبی ہوئی قوم ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں, ترکی میں جو زلزلے آئے, زمین کھسک گئی, قیامت سے پہلے اسی دنیا میں قیامت کا منظر دکھایا گیا. قیامت کیسے آنے والی ہے, گھر والے بے گھر ہو گئے, بچے یتیم ہو گئے, کتنی خواتین بیوہ ہو گئی, کتنے لوگ بھوکے ہو گئے, دانے دانے کے لیے ترسنے لگے. کتنا بڑا نقصان ہوا, اور آج بھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے کہتے کہ وہاں آیا, یہاں تو نہیں آیا. چلو وہی رفتار بے رنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے, اب بھی وہی نماز چھوڑنا, اب بھی جھوٹ بولنا, ابھی بھی اسلام پہ نہیں آنا, تقویٰ نہیں آنا دل میں. یہ کیا چیز ہے میرے بھائی, یہی چیز ہے سمجھنے کی, تو یہی چیز ہے. اللہ جس قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے پہلے اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے, اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے. آپ قوموں کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے. قوم عاد, حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا, کہا اے میری قوم کے لوگوں توبہ کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آؤ, شرک کو چھوڑ دو, اللہ تمہیں عذاب سے بچائے گا. قوم کے لوگوں نے نہیں مانا. جب اللہ کا عذاب آیا, بدلی سامنے نظر آنے لگی,
بہت بڑا بادل آیا. ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے نادانو، اللہ کا عذاب آیا ہے، میں دیکھتا ہوں. پوری قوم کے لوگوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، ھذا عارض ممطرنا. اے ہود تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اب بارش برسے گی، پانی آئے گا، زمین زندہ ہوگی، اس میں پھل نکلیں گے، پھول نکلیں گے. تم تو کہتے ہو اللہ کا عذاب آیا ہے. اللہ نے فرمایا ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم. کہا کہ یہ دو بادل نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی بادل نہیں ہے بلکہ اس میں ایک عذاب کی آندھی ڈال دی گئی ہے. هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اللہ نے جب عذاب کو بھیجا پوری قوم کی جڑ کو ختم کر دیا. جیسے کھجور کے تنے جیسے کاٹنے کے بعد گرتے ویسے پوری قوم لیٹ گئی، برباد کر کے چھوڑ دیا اللہ نے. تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اللہ نے کہا ظالموں کا، مجرموں کا، نادانوں کا یہی حال ہونے والا. گناہوں سے سمجھ جاؤ میرے بھائی. گناہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا. جب قوم بربادی کے قریب آتی ہے اللہ اس کے دل کو سخت کرتا ہے. اللہ کا عذاب بھی اسے عذاب نظر نہیں آتا. تبھی تو اطراف میں زلزلے ہو رہے ہیں، کتنے لوگ برباد ہو رہے ہیں، پھر بھی ہمیں اثر نہیں ہو رہا. یہ دلوں کی سختی ہے. اللہ سے دلوں کی نرمی مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اے اللہ ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو دل کے تجھ سے ڈرتا نہیں، تیرا ڈر اس میں آتا نہیں، تیرا نام لیا جائے، تیرے قرآن کو پڑھا جائے تو روتا نہیں. ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بک من قلب لا یخشع. تو اس طریقے سے اللہ سے نرم دل مانگے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ 5 گناہ ہیں، اگر 5 گناہ کرو گے اللہ 5 سزائیں دے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ غور کرتے جائیے کیا یہ 5 گناہ ہماری زندگی میں ہے تو چھوڑنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ 5 گناہوں کی سزا اللہ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، 5 اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. کہا کہ 5 گناہ ایسے ہیں اگر یہ 5 گناہ کوئی قوم کرے گی اللہ تعالیٰ اسے 5 سزائیں دینے والا ہے. کہا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنْ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ 5 گناہ تمہارے اندر نہ آئے. کیا ہے؟ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَدْ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا. کہا کہ جو قوم بے حیائی اور یانیت ایک زمانے میں پردے کے پیچھے ہوتی تھی وہ قوم کے لوگ لبے سڑکوں پہ گناہ کرنے لگے. اثر رو عام راستوں میں بے حیائی اور یانیت، بے پردگی، جھوٹ، دھوکہ ہونے لگ جائے. اللہ تعالیٰ ایسی قوم میں ایسی بیماریاں بھیجتا ہے جو بیماریاں کہ ہمارے اسلاف میں کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا گیا. ایسی بیماریاں جب گناہ آدمی اوپنلی کرتا ہے، باہر آ کے ظاہر ہو کے کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں کے ذریعے سے ہلاک کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طریقے سے وَلَمْ يَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. جس قوم میں ناپ تول میں کمی کرنے کا رواج ہو جائے، ڈنڈی مارنے کا رواج ہو جائے، ہاں ہر آنے والے کو دھوکہ دے کے بیچتے ہیں. 1000 گرام دینا ہے، دھوکہ دے کے 950 گرام دیتے، 50 گرام روک لیتے ہیں.
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. کہا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ لیتے ہوئے پورا لیتے ہیں، لوگوں کو بیچتے ہوئے دھوکہ دے کے بیچتے ہیں. اب یہ شکلیں بہت ساری ہیں دھوکہ دے کے بیچنے کی. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسی قوم میں بھوکمری ڈال دیتا ہے، کھانے کے دانے دانے کے لیے ترسے گی قوم، اور ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے. سوچو تو صحیح، ہمارے معاشرے میں دھوکہ ہے کہ نہیں، بے حیائی ہے کہ نہیں. آپ قوم شعیب کو پڑھ کے دیکھیے. شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، رجفہ، صیحہ، عذاب یوم الظلہ، ایک نہیں تین عذاب بھیجا. بہت بڑی رجفہ کہتے ہیں زلزلے، صیحہ کہتے ہیں بہت بڑی آواز کو. آتا ہے کہ یہ قوم کو پہلے 7 دن گرمی میں مبتلا کیا گیا. یہ قوم بہت گرمی میں مبتلا ہو گئی تو ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے اللہ ایک بادل بھیجا، وہ بادل کے نیچے آ کے کھڑ گئی تاکہ بارش برسائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست آواز بھیجی جس کے ذریعے سے پوری قوم برباد ہو گئی، زمین میں زلزلہ کر دیا گیا. پھر عذاب یوم الظلہ، آگ کی بارش ان کے اوپر برسائی گئی. اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یہ بہت بڑی نشانی ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ قوم شعیب کو اللہ نے 3 عذاب دے کے ہلاک. کیوں؟ اس لیے کہ ناپتول میں کمی، دھوکہ دے کے کمانا. جتنی بھی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، ہر گناہ سے پہلے ان کی زندگیوں میں شرک موجود تھا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعَ الْقَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَغَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا. کہا کہ لوگوں، جس قوم میں لوگ معاشرے کے مالدار زکات دینا چھوڑ دیں گے، سونا چھپائے رکھا ہے، چاندی چھپائے رکھا ہے، پیسے بہت ہے، جائیداد ہے، پوچھتا نہیں زکات کتنا نکلے گی، مٹھی مچھ کے دے دیے، سمجھتا ہے کہ ہم نے زکات ادا کر دیا. نصاب اللہ نے مقرر کیا ہے، نصاب کے مطابق آپ کو زکات نکالنا پڑے گا، زکات دیتے ہی نہیں. کہا اگر جس قوم میں زکات نہیں دیتے لوگ، اللہ آسمان سے رحمت کی بارش کو روک لیتا. پھر بھی بارش ہو رہی، مطلب یہ ہے اللہ یہ جانوروں کی صورت کو دیکھ کے بارش نازل کر رہا ہے. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو ایک قطرہ بھی آسمان سے بارش نہیں برستی. جانوروں کے لیے جو بارش ہو رہی ہے، اے انسانوں اس کے صدقے میں تم بھی کھا رہے ہو، پی رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا گناہ گناتے ہوئے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ. کہا کہ جس قوم میں اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تیرے پیغمبروں کی اطاعت کریں گے، ہم نے وعدہ کیا ہے. الست بربکم قالوا بلا شہیدنا. کہا کہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا، ساری روحوں نے کہا آپ ایک رب ہیں، اللہ کے ایک رب ہونے کی گواہی دی ہے. اور اللہ ایک ہونے کے بعد اس کی اطاعت کرنے کی گواہی دی ہے. اس کی اطاعت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے پیغمبر آتے ہیں تو ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے. اگر ہم اس عہد کو توڑیں گے اللہ دشمنوں کو ہم پہ مسلط کرے گا. اسی طریقے سے 5واں گناہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ. جس حکومت کا خلیفہ اسلام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، منمانی فیصلہ کرے، اللہ ایک حکومت سے دوسری حکومت کو لڑائے گا، حکومتوں میں پھوٹ ڈال دے گا. اب سوچو یہ 5 گناہ 5 سزائیں کیا ہمارے معاشرے میں موجود ہے؟ سوچنا ہے میرے بھائی، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند کام کرنے کا حکم دیا ہے. پہلی بات، ہم اگر دیکھتے ہیں کہ گناہ ہو رہا ہے خود گناہ سے بچیں، لوگوں کو گناہ سے روکیں، لوگوں کو گناہ سے روکیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. کہا کہ جہاں پر اصلاح کرنے والے موجود ہوں، لوگوں کو شرک سے روکنے والے، بت پرستی سے، مزار پرستی سے، بدعات و خرافات سے جب تک روکنے والے دنیا میں موجود ہے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو. اگر تم یہ کام کرنا چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تم پہ ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا جو تمہارے سکون سے کھلواڑ کرے گا. حضرات اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں گناہ عام ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ. کہا کہ جس قوم کے لوگ, جس قوم میں پیغمبر موجود ہو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو رکھ کے عذاب نہیں دیتا, یا تو پیغمبر کو شہر سے باہر کر دیتا ہے یا پیغمبر کو آسمان پہ اٹھا لیتا ہے. پیغمبر کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا, پیغمبر کی حفاظت ہوتی ہے. اور دوسرا فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ موجود ہو اللہ عذاب بھیجتا نہیں. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جب تک اس دنیا میں استغفار کرنے والے لوگ استغفر اللہ الحمدللہ اللہ سے توبہ کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہوں تب تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے, گناہ بھولے سے ہو جاتا ہے لیکن فوراً اللہ کی طرف لوٹتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے جو ہے نافرمانی ہو گئی ہے, اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ تو اگر مجھے معاف نہیں کرے گا, تو اگر مجھ پر رحم نہیں کرے گا, میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جاؤں گا. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے کہ بندہ گناہ کرے اپنے آپ کو مجرم بولے, اپنے آپ کو ظالم بولے, اپنے آپ کو نافرمان بولے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ معاف کر دیتا ہے, معاف کرنے والا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے پیغمبر اے آپ کہہ دیجئے میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کیا ہے, جتنے گناہ انہوں نے کیا ہے اس سے بڑی میری رحمت ہے, اس سے بڑی میری کرامت ہے کہ میں میرے بندوں کو معاف کر دیتا ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان توبہ نصوح کرے. نصوح کسے کہتے ہیں؟ گناہ ہونے کے بعد اللہ سے شرمندگی کے ساتھ توبہ کرے. اللہ سے کہے گے کہ اللہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے پھر آئندہ اس کی طرف لوٹوں گا نہیں, سچے دل سے توبہ کرے. اللہ معاف کرنے والا ہے. میرے بھائیوں جتنی بھی قوموں کو اللہ ہلاک کرتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو, نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو, یہی فتنے تجھے ہر گام پہ بیدار کرتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی زلزلے آئے ایک طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا چانس ہے, ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ پہ زلزلہ دے کے ہماری اصلاح مقصود ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اے لوگوں تم پہ عذاب نہیں آیا ہے, تمہارے گھر برباد نہیں ہوئے ہیں, تمہارے خاندان برباد نہیں ہوئے ہیں, تو شکر ادا کرو, سدھر جاؤ, سمجھ جاؤ, نعمتوں کی بقا اسی میں ہے. اگر پھر بھی نہیں سدھرو گے وہی عذاب, جب اللہ کا عذاب آتا ہے اچانک آتا ہے, تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. افامن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون افامن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون افامنوا مکر اللہ. کہا کہ کیا وہ لوگ اپنے آپ کو امن میں محسوس کرتے ہیں؟ اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے, اس حال میں آتا ہے کہ تم جو ہے رات میں نرم نرم گدیوں پہ سو رہے ہو, اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے. یا صبح چلے تم صبح میں کام کر رہے ہو, اسی وقت میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. افامنوا مکر اللہ, کیا اللہ کی تدبیروں سے تم جو ہے محفوظ ہو گئے ہو؟ اللہ کی تدبیر, اللہ کا عذاب جب آئے گا اچانک آئے گا, جب اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں جب آئیں گے اس وقت میں توبہ قبول نہیں ہوگی, اس وقت میں تمہاری جو ہے اصلاح قبول نہیں ہوگی. اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام کو ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام کو نمازی بنا دے, متقی بنا دے, پرہیزگار بنا دے. اے اللہ تیرے راہ میں خرچ کرنے والے بنا دے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.